پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سناتے اور صحابہ کو فرماتے تھے رمضان کے استقبال کے لیے اور رمضان کی تیاری کے لیے. حدیث مبارکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. شعبان کا آخری دن تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا, ہمیں خطاب فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک. فرمایا او میرے صحابہ, ایھا الناس ہے لوگو, قد اظلکم تمہارے پاس آ رہا ہے, آ چکا سمجھ لیں, شہر عظیم مبارک, وہ عظمت والا مہینہ, مبارک وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں. مبارک یعنی رمضان المبارک ہم کہتے ہیں نا, تو رمضان کو مبارک ہم نے نہیں کہا, رمضان کو مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو جس کو مبارک حضور نے فرمایا ہو اس کی برکتوں کا پھر کیا عالم ہوگا, اور پھر اس کی برکتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں صرف ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل رات, 1000 مہینوں سے افضل رات. اور وہ عام طور پر ہم آخری عشرے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں آتا ہے کہ آخری عشرے میں وہ رات ہے, اور پھر حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے آخری عشرے کی طاق راتوں میں وہ لیلۃ القدر ہے. اور پھر ہم 27ویں کے لیے بھی اس کے دلائل ڈھونڈتے ہیں. لیکن بعض صحابہ کرام بھی اور بعض دیگر اولیاء کرام بھی وہ اس کی تعیین نہیں فرماتے تھے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری عشرے کی آخری 27ویں رات ہے یا 29ویں رات ہے یا 25ویں رات, وہ تعیین نہیں فرماتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ یار رمضان المبارک کے پورے مہینے کے اندر ضرور لیلۃ القدر آتی. وہ چاہتے یہ تھے کہ چونکہ پورا رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں والا ہے, اس لیے اللہ کے بندے سارے رمضان کو اللہ کی خاص رحمتیں تلاش کرتے ہوئے گزاریں. پہلی رات سے شروع کریں, تراویح کو لازمی طور پر اپنائیں, کیونکہ مغرب کے بعد اللہ کی رحمتیں خاص شروع ہو جاتی ہیں نا جی. مغرب کی نماز پڑھی, مغرب کے بعد اوابین کے نوافل, جو مغرب کی نماز کے بعد 6 نوافل ہیں, اس سے ہم سلسلہ شروع کرتے. نماز مغرب سے شروع ہوا, اوابین کے نوافل, پھر تراویح, پھر اس کے بعد رات کو تھوڑی سی عبادت, پھر ہم رات کو سو جائیں. تھوڑا سا اگر موقع ملے تو قرآن کی تلاوت کر لیں, جتنا بھی موقع ملے, کیونکہ وہ ساری رمضان کی راتیں بڑی برکتوں والی ہو جاتی ہیں. اور پھر جب پورے رمضان میں اگر کہیں بھی لیلۃ القدر ہوئی تو الحمدللہ ہمیں اس میں عبادت کرنے کی توفیق مل گئی, تو وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہماری عبادت شمار ہو جائے. اس لیے اس کے لیے بھی کوشش کریں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا روزہ فرض فرمایا ہے, اور رات کو جو قیام ہے وہ نفل ہے, یعنی تراویح جو ہے وہ سنت ہے, سنت موقدہ ہے. ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑی خاص عبادت ہے. آپ اہل اللہ کو دیکھیں نا, تو اہل اللہ یہ تراویح کے لیے بڑی خاص اہتمام اور بڑا توجہ فرماتے تھے. ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ رمضان المبارک جیسے آتا ہے تو ہم پہلی رات کو تو بڑے ذوق اور شوق سے مسجد میں آتے ہیں. پہلی رات کو 4-5 صفحے بھی ہو جاتی ہیں, اور جب قاری صاحب 1.25 پارہ تلاوت کرتے ہیں نماز تراویح میں, تو ہم کہتے ہیں یار یہ اوکھا کام. پھر اگلی رات آتی ہے تو پھر 1 صف کم ہو گئی, اگلی رات آئی تو ایک اور کم ہو گئی. تو جب کوئی ہفتہ 1.5 ہفتہ روزے کا گزرتا ہے نا, تو پھر وہی روٹین کی 1.5-2 صفحے ہماری ہوتی ہیں جو عام احباب روٹین والے ہوتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سید عائشہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل بڑا پسند تھا کہ جو حضور دائمی فرماتے تھے, اور فرماتے تھے کہ عمل تھوڑا کرو لیکن دائمی کیا کرو. 2 رکعت نفل بھی آدمی پڑھے اور پکے پڑھے, 2 رکعت نفل ہوں اور پکے پڑھے, اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے اس بندے کی نسبت کہ وہ ایک دن 50 نفل پڑھ لے اور اس کے بعد پھر چھٹی. اللہ تعالیٰ